محترم سامعین، آج کے اس بابرکت مجلس میں، اس جمعہ کے خطبہ میں جس چیز کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کی فضیلت۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار کی فضیلت اور وہ اذکار کیا کیا ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو صرف اور صرف اپنی ہی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سورۃ الذاریات میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو انسان کے پیدائش کا اصل مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، چنانچہ ہمیں سب سے پہلے عبادت کو دھیان دینا چاہیے، ہر کام سے پہلے عبادت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو چنانچہ ایک مومن بندہ جو ہے اپنے مالک اور خالق کی بندگی اور اس کی عبادت کے لیے صبح و شام اذکار کرتا ہے، مختلف نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اذکار کرتا ہے، سونے سے پہلے اذکار کرتا ہے، اور عبادت جو ہے اور اذکار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور ان طریقوں میں سب سے اہم طریقہ جو ہے نماز کے بعد ہے۔ نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ چنانچہ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی توصیف و تعریف اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اذکار کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ انسانوں کو جو ہے بے حیائی سے بچاتا ہے اور جنات اور شیطان کے شر و فساد سے بچاتا ہے، اور اس اذکار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت سارے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں دیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سورۃ الرعد میں آیت نمبر 28 میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے تسلی حاصل کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے جو ہے اپنے آپ کو اس کا دل جو ہے سکون اور تسلی محسوس کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ، خبردار یہ بات جان لو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ دل کو اگر تسلی دینا ہے، دل کو اگر مطمئن کرنا ہے، دل کو اگر ہلکا کرنا ہے، دل کو تقویت پہنچانا ہے تو کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ بے شک اللہ کا ذکر میں ہی دل کو تسلی ہے، اور اللہ کا ذکر سے ہی دل جو ہے مطمئن ہوتا ہے۔ تو ذکر کرنے کے بہت سارے اوقات ہیں، جیسے کہ صبح شام جو ہے ذکر کرنے کے 2 اوقات، صبح اور شام، سونے سے پہلے ایک وقت جو ہے ذکر کرنا چاہیے 3، اور 5 فرض نماز کے بعد اللہ کا ذکر بہت زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو ٹوٹل جو 8 اوقات میں ہمیں ذکر کرنا چاہیے، لیکن خاص کر کے فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہے بہت زیادہ اہم ہے ذکر کرنے کے لیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ بہت سارے اذکار اور ادعیہ کی تعلیم دی ہے، اور جو ہے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے اور تاکید کی ہے کہ تم فرض نمازوں کے بعد کیا کرو؟ اذکار کرو زیادہ سے زیادہ۔ اذکار کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ہے جسمانی اور جو ہے قلبی سکون حاصل ہوگا، غم ہم سے دور ہوں گے، جنات اور شیطان کے شر و فساد سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، اور کیا ہوگا؟ ہمارے مسلم سماج میں، معاشرہ میں بہت سارے لوگ پیر باباؤں کے پاس درگاہوں کے میں جاتے ہیں اور عاملوں کا چکر کاٹتے ہیں، کس چیز کے لیے؟
کہ حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، میرے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں اطمینان نہیں ہے، ہمارے گھر میں شیطان کا اور جادو کا اور آصف کا اثر ہے، فلاں 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 دنیا بھر کی پریشانیوں کا حل کہاں لے کر جاتے ہیں؟ باباؤں کے پاس، پیروں کے پاس، درگاہوں میں، نعوذ باللہ۔ جو چیز ہو رہی ہے وہ بھی شیطان کے جانب سے، یعنی جو گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، گھر میں جو ہے جنات اور شیطان اور جادو اور آصف کا اثر ہے، یہ سب کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ تو شیطان کی طرف سے جو کام ہو رہا ہے اس کام کو ختم کرنے کے لیے شیطان کے پاس، شیطان کا کام جو ہے یعنی علاج کے لیے جو ہے شیطانی طریقہ اپنا رہے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو حدیث میں طریقہ ہے، جو قرآن میں دعاؤں کے ذریعے سے جو حل ہونا چاہیے، جو علاج ہونا چاہیے، ہم اس علاج کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ پیروں کے پاس، باباؤں کے پاس، درگاہوں میں جا کے جو ہے ہم اپنے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم ذکر و اذکار کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ان ساری پریشانیوں سے ہم جو ہے دور ہوں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، ہمیں جو جسمانی طور پر، روحانی طور پر بھی ہمیں جو اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے گا، ہمارے برکتوں میں برکت، ہمارے گھروں میں برکت نازل ہوگی اور جو ہے جنات، شیطان اور آصف، جادو کا کوئی اثر ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا اگر ہم ذکر و اذکار کی پابندی کریں گے، خاص کر کے فرض نماز کے بعد۔ اب فرض نماز کے بعد ہم جو اذکار کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ سن لیجئے، بخاری شریف کے حدیث نمبر 659 مطلب 659 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم اغفر ارحمہ، کہ فرشتے جو ہے تم میں سے اس نمازی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ نمازی فرض نماز کے پڑھنے کے بعد جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا رہتا ہے، اور کیا ہے، وہ بات بھی نہیں کرتا کسی سے اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ کسی دوسرے آدمی سے بات بھی نہیں کرتے، یا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس کے لیے فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، یعنی فرشتے جو ہے اس نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ تو جو اللہ سے ریکویسٹ کرنے والا فرشتہ، اللہ سے دعا کرنے والا فرشتہ، تو ضرور اللہ تعالیٰ فرشتے کی دعا قبول کریں گے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما اور اس بندے پر رحم فرما۔ سبحان اللہ، یہ دعا اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اس اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے رہتا، جتنا دیر، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 5 منٹ، 10 منٹ، جتنا دیر وہ بیٹھے رہے گا ذکر اذکار میں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور کیا، لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ یحبسہ لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ۔ اور ایک بڑی بات کیا ہے کہ کوئی جو ہے نماز سے پہلے آ گیا، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے، تو جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور اس کو گھر جانے کا صرف یہ نماز ہی روکتی ہے، نماز کی وجہ سے وہ گھر نہیں جاتا، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، تو کہا کہ وہ جتنا دیر بیٹھے گا اتنا دیر نماز کا ثواب اس کو حاصل ہوتے رہے گا۔ یعنی آدمی کنٹینیو کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے نماز پڑھنے کا، تو نماز پڑھنے کا پورا ثواب جو ہے جتنا دیر بیٹھے گا وہ ٹائم، وہ وقت جو ہے نماز کے برابر اس کو ثواب ملتے رہے گا۔ اب اور ایک جگہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ فرشتے کس طرح دعا کرتے ہیں ایسے بندے کے لیے، اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ، یا اللہ اس بندے پر رحم فرما، یا اللہ اس بندے کو مغفرت فرما، ایک بندے کی مغفرت فرما اور اس بندے کے توبہ کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، اتنی بہترین دعا جو ہے فرشتے دیتے رہتے ہیں۔ نماز سے پہلے اگر کوئی انتظار کر رہا نماز کے لیے اس کو بھی، اور نماز کے بعد جو ذکر میں مشغول رہتے ہیں ان کو بھی فرشتے یہ دعا دیتے رہتے ہیں۔ تو جو بندہ فرشتے کی دعا حاصل کرتے رہتا ہے وہ کتنا خوش نصیب اور کامیاب بندہ ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ تمام جو ہے نماز، فرض نمازوں کے بعد ایک 5 منٹ 10 منٹ کا کام ہے، آپ 5-10 منٹ اگر بیٹھے رہیں گے ذکر کریں گے تو کتنا زیادہ ثواب ہے، اور فرشتوں کی دعا آپ حاصل کرتے رہیں گے، فرشتوں کی دعا آپ کو ملتے رہے گی۔ اسی طرح سے اب ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، آپ لوگوں میں سے بعض لوگ سنے رہیں گے، ایک جو ہے پلمبر کی دکان کے پاس جو ہے
ایک بہت امیر آدمی لگژری کار میں آ کے کھڑتا ہے اور اس کو بلاتا ہے کہ اے بندہ تم میرے گھر پہ آؤ، فلاں چیز خراب ہو گیا صحیح کرنا. اس کو بٹھا کر لے جاتا ہے اور گھر میں جو انتظار بٹھا دیتا ہے، وہ بندہ جو پلمبر جو ہے وہ انتظار کرتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گزر گیا، اب تک ان کو بلایا نہیں کام کے لیے، ہال میں بٹھا کے رکھا جو ہے ویٹنگ ہال میں. اب وہ خالی چھٹپٹا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ میں یہاں آ کے میرا 3 گھنٹہ بیکار ہو گیا، میں اگر گھر دکان میں رہتا تو میرا کتنا کسٹمر آتے، کتنا گاہک آتا، میرا کتنا فائدہ ہوتا. تو وہ جو ہے نقصان کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے. اس کے بعد جو 3 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد اس کو بلایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ٹھیک کرتا ہے. پھر پوچھا جاتا ہے کتنا تمہارا جو ہے یہ ہوا کمائی ہوئی، تمہارا کتنا پیسہ ہوا. تو اس نے کہا کہ میرا جو ہے 500 روپیہ ہوا. آدھا گھنٹہ کام کیا، کہا 500 روپیہ. تو وہ گھر کا مالک جو ہے اس کو 6000 روپیہ دیتا. تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، کہا کہ آپ کا یہ آدھا گھنٹہ کام کرنے کا 500 روپیہ اور آپ نے جو 3 گھنٹہ انتظار کیا، آدھا گھنٹے کا 500 کے حساب سے ہم نے جو ہے آپ کو 6000 روپیہ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آدمی خوش ہو کے چلا جاتا ہے. اس کے کچھ دن کے بعد پھر وہی آدمی جو ہے کار میں جاتا ہے اور اس کو بلاتا ہے پلمبر کو. وہ خوش ہو کر جلدی جو ہے کسٹمر کو بھگا کے دکان بند کر کے آ جاتا ہے. پھر اسی طرح سے وہ انتظار میں ان کو بٹھایا جاتا ہے. اب وہ بندہ جو ہے بہت سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا رہتا ہے. پہلے مرتبہ میں کیا بہت پریشان ہو رہا تھا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے. دوسرے بار میں جو ہے وہ سکون سے بیٹھا ہوا، کوئی ان کو پریشانی نہیں، ان کو سکون حاصل ہو رہا ہے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ مجھے جتنا دیر بٹھایا جائے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا پیسہ دیا جائے گا. تو دنیاوی بدلے اور پیسے کے لیے آدمی کتنا سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ذکر میں بیٹھے رہو گے، جتنا دیر بیٹھے رہو گے تم کو جو ثواب ملتے رہے گا اور فرشتے جو ہے تم کو دعائیں دیتے رہیں گے. لہٰذا ہمیں فرض نماز کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، بلکہ ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ جتنا دیر آپ ٹائم لگائیں گے ذکر و اذکار میں، انشاءاللہ آپ کو ایک منٹ سیکنڈ کا جو ہے ثواب ملتے رہے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے ثواب جو ہے بڑھتے رہے گا، نیکیاں جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں لکھتا جائے گا. اب آئیے آپ لوگوں کے سامنے اذکار کیا ہے وہ بول کر میں اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلے اللہ اکبر، سلام پھیرنے کے بعد کیا بولنا چاہیے؟ اللہ اکبر. بخاری کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنت عارف ان قضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی آواز، اللہ اکبر کی آواز سن کر ہم جان جاتے تھے کہ ہاں اب نماز جو ہے ختم ہو گئی. تو نماز ختم ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد زور سے اللہ اکبر بولنا چاہیے. اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار. اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. مسلم شریف کی روایت میں حدیث نمبر 334 میں کہ حضرت ثعبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد جب پلٹ کر بیٹھتے ہیں تو 3 بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں. پھر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تمام سلامتی تیری جانب سے ہے. اے اللہ تو جو ہے بابرکت ہے، اے بزرگی اور برتری اور برتر والا تیری ذات جو بابرکت ہے. اس طرح سے یہ دعا پڑھنا چاہیے. پھر اور ایک دعا ہے، پھر یہ دعا پڑھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما، میری توفیق، مجھے توفیق دے. کس چیز کی توفیق؟ علی ذکرک، تیرا ذکر میں زیادہ سے زیادہ کر سکوں، میں تیرا ذکر جو ہے اچھے طریقے سے کر سکوں، اس کے لیے میری مدد فرما اور اس کے لیے مجھے توفیق عطا فرما. و شکرک، اور تیرا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ میری مدد فرما. و حسن عبادتک، اور اچھے طریقے سے میں تیری عبادت کر سکوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے میری مدد فرما. تو کتنی اچھی دعا ہے. حضرت ابو داؤد کی روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا معاذ واللہ انی لاحبک واللہ انی لاحبک فقال اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا
میں تم کو وصیت کرتا ہوں, میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ تم کبھی بھی اس دعا کو مت چھوڑنا فرض نماز کے بعد, کبھی بھی تم اس دعا کو مت چھوڑنا فرض نماز کے بعد. کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس دعا کو پڑھنے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو فرما رہے ہیں اور تاکید کے ساتھ وصیت کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے اور ایک دعا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, وہی جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں, وہ تنہ تنہا مالک ہے, بادشاہ ہے, اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں, اور وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت, اے اللہ تو جس کو عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جس کو کوئی چیز روک دے اس کو کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا. اور لا ينفع ذا الجد منک الجد, اور تیری دربار میں تیرے سامنے کسی مالدار اور کسی جاؤ جلال کی جلالی اور کسی مالدار کے مال کوئی نفع بخش نہیں ہوگا قیامت کے روز تیرے دربار میں. تو اس طرح سے یہ دعا. اور ایک دعا ہے اسی طرح سے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ بھی ایک ذکر ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طرح سے اور ایک ذکر ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ جو ہے بزدل بھی ہوتا ہے, بخیل بھی ہوتا ہے. تو بزدلی سے اور بخیلی سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور اللہ میں اس عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس عمر میں آدمی پہنچ کر جو ہے نہ جو ہے ہل سکتا ہے نہ ڈل سکتا ہے, وہ بستر پہ پڑ جاتا ہے. اس کو جو ہے قضا حاجت کے لیے بھی ایک آدمی کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو اٹھانے کے لیے, بٹھانے کے لیے, یعنی وہ لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے. اگر اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو تو ایسی زندگی ذلالت اور ذلیل اور بہت ہی بدتر زندگی ہے, بہت ہی خطرناک اور بہت ہی پریشان کن زندگی ہے جو بڑھاپے کی زندگی ہوتی ہے. تو بہت زیادہ جو بڑھاپے کی زندگی ہے, لاچار اور مجبوری کی زندگی, ایسی زندگی سے, ایسی عمر سے پناہ مانگنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ جو ہے اللہ سے پناہ مانگتے تھے ایسی عمر سے جو بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا آدمی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا, اور دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے. اسی طرح سے فجر نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 10 بار جو یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. کہا گیا کہ 10 نیکیاں لکھی جائے گی, 10 گناہ معاف کیے جائیں گے, 10 درجات بلند ہوں گے, اور شیطان جو ہے وہ شیطان کے مکر و فریب اور شر سے محفوظ رہے گا, اس لیے کہ اس کی نگہبانی کی جائے گی. اسی طرح سے اس دن وہ شرک کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرے گا تو کوئی اثر نہیں ہوگا, یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے. اسی طرح سے اسی دعا کو یعنی لا الہ الا اللہ کو اگر 10 بار کر کے مغرب کے بعد پڑھے گا تو اس کے لیے فضیلت بیان کیا گیا کہ وہ صبح تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے مسلح فرشتے مقرر کریں گے. مسلح فرشتے, نارمل فرشتے بھی اگر کسی کی حفاظت کے لیے دے دے تو بہت بڑی بات ہے, لیکن مسلح جو ہتھیار کے ساتھ ہوں گے فرشتے. اب آپ سوچیں گے کہ فرشتوں کے لیے ہتھیار کی کیا ضرورت ہے, تو جنگ بدر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ فرشتے جو ہے مسلح ہو کر تلواروں کے ساتھ آ کر جو ہے کافروں کا گردن جو کاٹ رہے تھے, کافروں کو کاٹ رہے تھے. تو فرشتہ کافروں کو گردن کاٹ رہے تھے, مطلب کیا ہے, فرشتوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہوں گے. تو اسی طرح سے ہتھیار سے لیس فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کے لیے جو ہے پورا دن پوری رات مقرر کریں گے. اگر مغرب کے بعد پڑھا تو صبح تک. آج ہمارے پاس اگر کوئی باڈی گارڈ کے طور پر ایک پولیس بھی لگا دیا جائے تو ہم سینہ پھلا کر جو ہے فخر کرتے ہیں, دیکھو میرے حفاظت کے لیے ایک پولیس والا ہے. ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ اگر حفاظت کے لیے فرشتے دے تو کتنی بڑی بات ہے. تو لہٰذا ہمیں اس دعا کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 بار کر کے مغرب کے بعد اور فجر کے بعد پڑھنا چاہیے. پھر یہ کلمات پڑھنا چاہیے 33 ٹائمز سبحان اللہ, 33 ٹائمز الحمدللہ, اور 33 ٹائمز اللہ اکبر, اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو 100 بار ہوئے,
اس تعلق سے حدیث آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99 وقال تمام المئہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا، اس دعا کو اگر پڑھیں گے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کسی کا گناہ ہو تو اگر 33 بار کر کے جو یہ دعا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو اس کے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اس کو پڑھنے میں 1 سے 2 منٹ لگے گا، 2 منٹ اگر یہ ذکر کر لیں گے نماز کے بعد تو آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرما دیں گے، اگر آپ کے گناہ جو ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اسی طرح سے نماز کے بعد تینوں قل پڑھنا چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنات اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور نظر بد سے بچنے کے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ دوسری دعائیں چھوڑ دیے اور ان صورتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے لگے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ دعا تینوں صورت جو ہے مغرب کے بعد اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا چاہیے اور باقی ٹائم میں 1 بار پڑھنا چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 1 بار اگر پڑھیں گے تو 10 پارہ پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور 3 بار پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب، قل هو اللہ احد۔ تو اس طرح سے نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آئیے اب آیت الکرسی کے بارے میں۔ آیت الکرسی کا بہت عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مال غنیمت کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو رات میں جو ہے ایک آدمی آیا اور مال غنیمت میں سے چوری کرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیا، تو اس آدمی نے کہا، منت مانگی اور رویا گڑ گڑایا، مجھے چھوڑ دیجیے، میرے گھر میں جو ہے بچے پریشان ہیں اس لیے میں چوری کرنے کے لیے آیا، کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر وہی آدمی آیا چوری کرنے کے لیے، پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، پھر وہ رویا گڑ گڑایا، چھوڑ دیا۔ 3واں دن پھر آیا، پھر پکڑ کے کہا اب تو میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچاؤں گا۔ تو اس نے کہا میں ایک چیز بتاؤں تمہارے زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، تو بتاؤ گا اگر میں بتاتا ہوں اگر تم چھوڑ دو گے تو؟ کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ کہا کہ آیت الکرسی اگر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ڈیلی پڑھیں گے تو جو ہے تمہارے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ڈیلی، تو گویا کہ اس آدمی کی اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہے، پردہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ موت ہے، یعنی جیسے موت آئے گی سیدھا جنت میں آیت الکرسی پڑھنے والا۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو اس کو بھی ہم پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اسی طرح سے اور ایک دعا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اسی طرح سے جو ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اسی طرح سے اگر آپ حج اور عمرہ، آخری بات مت بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگر آپ حج اور عمرہ کا ثواب پانا چاہتے ہیں، حج اور عمرہ کا ثواب پانا چاہتے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ جو فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جو ہے ذکر کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد اگر 2 رکعت پڑھ کر آپ گھر جائیں گے، یہ عمل اگر آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے حج اور عمرے کا ثواب ہے، وہ بھی کیسا؟ تامہ تامہ تامہ، سبحان اللہ۔ صحیح حدیث ہے کہ پورا 3 بار کا کمپلیٹ مکمل حج اور عمرہ کا ثواب، مکمل حج اور عمرہ کا ثواب، مکمل حج اور عمرہ کا ثواب، کوئی شک نہیں اگر آپ اس طرح سے عمل کریں گے۔ فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھنا، بیٹھ کر سورج جب نکلنے لگے، نکلنے کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھ کر گھروں میں جانا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں فرض نماز کے بعد ذکر اذکار ہے۔ اب میں صرف آپ لوگوں کے سامنے 1 منٹ کے اندر پورے ذکر کو پڑھتا ہوں، ان میں سے آپ دیکھیے کون سا آپ کو یاد ہے اور کون سا یاد نہیں ہے۔ جو یاد ہے اس پر پابندی کیجیے، ڈیلی پڑھیے، اور جو یاد نہیں ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اس کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ دعا میں سے اور بہت ساری دعا ہیں، لیکن جو میں فضیلت بیان کیا ہوں یہ دعا ہے. اگر اس میں سے جو آپ کو یاد ہے ضرور عمل کیجئے، بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.